بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتخذ الخيل جبلا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وتعلم لغير الدين وأتى الرجل امرأته وحق أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه وظهرت الأصوات في المساجد وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم أرولهم وأكرم الرجل مخافة شره وظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور ولعنت آخر هذه الأمة أولها فارتقبوا عند ذلك زلزلة وخسفا ومسخا وطرقا وآيات تتتابع ونظام وتعسيكه فتتابع. محترم حضور اور دوست اور عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کا بڑا فضل و کرم اور اس کا احسان عظیم ہوا کہ اس نے ہم سب کو بابرکت رات میں پاک مقام پر دین کی نسبت کو بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی آپ اس رات کی فضیلت کے سلسلے میں باتیں سن رہے تھے، تھوڑی سی بات میں بھی آپ کے سامنے رکھ دوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر تین طرح کی جماعت پائی جاتی ہے، تین طرح کے طبقات ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو سرے سے اس رات کی فضیلت کا انکار کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ رات کوئی چیز ہی نہیں ہے، جیسے اور راتیں ہیں اسی طریقے پر یہ بھی ایک رات ہے۔ ایک جماعت وہ ہے، ایک جماعت وہ ہے کہ اس رات کی فضیلت کو اتنی بڑھا چڑھا کر پیش کرتی ہے کہ سنت سے ہٹ کر ہے، شریعت سے ہٹ کر ہے، جس کے اندر بدعات، خرافات، رسومات کا اتنا بھرمار کر دیا ہے کہ خود کو بھی دیکھ کر شرم آتی ہے کہ دین کو کیسے بگاڑا جا رہا ہے۔ لیکن ایک جماعت وہ بھی ہے جس اہل سنت والجماعت، علماء احناف، علماء دیوبند کہہ لیجیے، ان کا کہنا یہ ہے کہ رات کی فضیلت ہے، لیکن اس فضیلت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اس کا حق ہے اس حق سے زیادہ دیا جائے یا اس کا جو مقام ہے اس سے گھٹا دیا جائے۔ ایک مثال کے طور پر ہم اس رات کو عبادت کریں تو کیسے کریں، دن کو روزہ رکھیں یا نہ رکھیں؟ تو تحقیق یہی ہے کہ رات میں عبادت کی جا سکتی ہے اور راتوں کے بنسبت اس رات میں نوافل پڑھا جا سکتا ہے کثرت کے ساتھ، جتنا زیادہ پڑھ سکتا ہے پڑھے، قرآن کریم کی تلاوت کر سکتا ہے کرے، ذکر و اذکار کر سکتا ہے کرے، مگر تنہائی خلوت میں اگر اس کا اہتمام مجمع کے ساتھ ہو، جماعت کے ساتھ ہو تو غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کے اجتماع کے ساتھ اہتمام ثابت نہیں ہے۔ کوئی ایک روایت ایسی نہیں مل سکتی
کہ مسجد نبوی میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ اعلان کیا ہے، اے میرے صحابہ سن لو، آج کی رات شب برات ہے، اس لیے سب کے سب اکٹھے ہو جاؤ اور ہم سب قبرستان چلیں گے۔ ایسا ثابت ہے؟ جب ثابت نہیں ہے تو پتا چلا ایسا اہتمام جو ہم کرتے ہیں وہ شریعت سے ہٹ کر ہے، وہ شریعت سے ہٹ کر ہے۔ ہاں، اس رات کے اندر نوافل کی کثرت تو ہر رات میں کی جا سکتی ہے، اس رات میں بھی کی جا سکتی ہے، اس رات میں بھی جگ سکتا ہے آدمی، لیکن جگہ گا کہاں اپنے گھر میں؟ ایک آدمی مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، 10 آدمی آپس میں بیٹھے ہیں، چائے کا جام چل رہا ہے، آپسی غیبت چل رہی ہے، ایک دوسرے کے شکوہ شکایات چل رہے ہیں، تو یہ کیسا ہو جائے گا کہ نفع کم نقصان زیادہ، نفع تھوڑا نقصان زیادہ۔ لیکن ایک آدمی جماعت کے ساتھ یہاں نماز پڑھ رہے اور نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھر چلا جائے اور اپنے بستر پہ بیٹھ کے آدھا گھنٹہ بھی اللہ کو حاضر و ناظر سمجھ کر کہ جہاں میں اور میرا رب دیکھ رہا ہے تیسرا کوئی نہیں ہے، وہاں اگر اس طریقے پر ہم آدھے گھنٹے عبادت کریں گے یہ پوری رات کی جاگنے سے بہتر ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ کیونکہ وہاں جو آپ عبادت کریں گے اس میں ریا نہیں ہوگا، اس میں دکھاوا نہیں ہوگا، اس میں شہرت نہیں ہوگی، اس میں بس آپ ہوں گے اور آپ کا اللہ ہوگا، فیما بینی و بین اللہ کا معاملہ ہوگا۔ اس لیے راتوں کو جاگا جائے، جتنی استطاعت ہو، جتنی جگ سکتے ہیں اتنی ہی جگہ جائے، مگر خلوت میں جگہ، اکیلے میں تنہائی میں جگہ جائے، اس طریقے پر نہ جگہ جائے جیسے ہم جگہ کرتے ہیں۔ رہ گئی بات روزے کی، روزے کے سلسلے میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ ان کی تحقیق، ان کے والد محترم کی تحقیق اور بہت سے ائمہ کی تحقیق یہ ہے کہ مستقلاً شب برات کا روزہ ثابت نہیں ہے، ان کی تحقیق ہے۔ ہاں، ہر مہینے کے اندر 3 دن ایام بیض کا روزہ جسے کہتے ہیں، 3 دن روزہ رکھنا یہ ثابت ہے، لہذا اس مہینے میں اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے تو 3 دن رکھے تاکہ ایام بیض کے روزے سے میل کھا جائے اور مستقل شعبان کا روزہ سمجھ میں نہ آئے۔ یا پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں جتنا روزہ رکھتے تھے رمضان کے علاوہ اور کسی مہینے میں اتنا روزہ نہیں رکھتے تھے، اور شعبان کے مہینے میں اگر کوئی چاہے تو 15 دن مستقل روزہ رکھ سکتا ہے، 20 دن رکھ سکتا ہے، جتنا چاہے رکھ سکتا ہے، مگر 1 دن رکھنا یا 2 دن رکھنا یہ ثابت نہیں ہے۔ اچھی طرح بات کو سمجھ لیجیے، کثرت سے روزہ رکھنا اللہ کے رسول میں ثابت ہے، خوب روزہ رکھیے، بس کی بات ہو تو 15 رکھیے، بس کی بات ہو تو 20 رکھیے، بس کی بات ہو تو 5 رکھیے، اور بس کی بات ہو تو 3 رکھیے، مگر 1 روزہ یا 2 روزہ یہ ثابت نہیں ہے۔ اس لیے رات کی فضیلت بھی ہے، دن کے روزے رکھنے کی فضیلت بھی ہے، مگر کیٹ کر کے یہ شعبان کا مہینہ کا یہ 15 کا روزہ یہ ثابت نہیں ہے۔ اس لیے بطور خاص اس کا کوئی اہتمام کرتا ہے، کوئی اہتمام اس کا صحیح نہیں ہوگا۔ ہر 3 روزہ رکھے اس نیت سے کہ ہر مہینہ میں 3 دن روزہ رکھنا سنت ہے، کبھی سے ثابت ہے، نفل ہے، اس میں بھی ہم نفل روزہ رکھتے ہیں۔ رات کو جاگنے کا کیا طریقہ ہے میں نے بتلا دیا۔ ہم اور آپ جس زمانے میں رہ رہے ہیں، جس وقت سے ہم لوگوں کا سابقہ پڑ رہا ہے نا، یہ قرب قیامت ہے۔ کیا ہے؟ قیامت ہم سے قریب ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے کی کچھ علامات قریبہ اور کچھ علامات بعیدہ، یعنی کچھ نشانیاں ایسی بتلائی ہیں جو دور کی ہیں اور کچھ ایسی نشانیاں بتلائی ہیں جو قریب کی ہیں۔ ایک حدیث میں نے لمبی پڑھی ہے، اسی حدیث کی تشریح اور توضیح کر کے بعد میں مکمل کر دوں گا۔ قرآن کریم کے بعد میں نے پڑھی تھی الہاکم التکاثر، اللہ فرما رہا ہے قرآن کریم کی آیت ہے یہ کہ تم کو مال کی کثرت، اولاد کی کثرت اور اس کے حرص اور لالچ نے آخرت سے غافل کر دیا ہے، اور اتنے تم غافل ہو گئے ہو حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان پہنچ جائے۔
تمہاری غفلت اس درجے رہتی ہے کہ تم جب قبرستان پہنچ جاتے ہو، موت کی آغوش میں چلے جاتے ہو، تب تمہاری غفلت اور نیند کا غلبہ تمہارا جاتا ہے اور اس وقت تم کو ہوش میں آتا ہے، لیکن اس وقت ہوش میں آنا تو کام نہیں آگے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، اور یہ صحابی رسول و صحابی ہیں جن کا کام صرف یہ تھا کہ مسجد نبوی میں جو چبوترا تھا اس چبوترے میں بیٹھے رہتے تھے، کہیں سے کچھ آیا تو کھا لیا، نہیں آیا تو قناعت کر لیا، صبر کر لیا، لیکن اللہ کے رسول بولتے کیا ہیں، اللہ کے رسول کرتے کیا ہیں، اس ساری چیزوں پہ محفوظ رہے۔ اسی لیے سب سے زیادہ روایت اور حدیث انہی سے منقول ہے۔ کن سے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی کچھ نشانیاں بتلائی ہیں، ان نشانوں کو اس حدیث کے اندر ذکر کیا۔ انہوں نے کیا فرمایا؟ اذا فقد الفیء الدیوالہ، کہ جب مال فے کو مال مغلوب سمجھا جانے لگے۔ مال فے کیا ہے؟ غنیمت کا مال، اور غنیمت کا مال کیا ہے؟ مثال کے طور پر مسلمانوں کی کافروں سے لڑائی ہو اور لڑائی کے اندر کفار شکست کھا جائے، ہار جائے جنگ، اور اس کے بعد وہ ساز و سامان یا ہتھیار چھوڑ کر چلے جائیں اور مسلمانوں کے ہاتھ لگ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں مال غنیمت۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ مال غنیمت۔ تو مال غنیمت کے اندر جتنے مجاہدین ہوتے ہیں، جتنے لشکر کے افراد ہوتے ہیں، سب کے بیچ میں برابر برابر اس کو بانٹا جاتا ہے۔ یعنی کہ جو امیر لشکر ہوتا ہے اپنے ثواب دین پر کسی کی شجاعت اور بہادری کو دیکھ کر کے کچھ زیادہ دے دے، الگ بات ہے۔ اس کے اندر فقراء کا بھی حصہ ہوتا ہے جس مال کو بیت المال میں جمع کیا جاتا ہے اور پھر اس بیت المال سے اس پیسے کا استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب مال غنیمت کو آدمی اپنی ملکیت جان لے، یعنی مال غنیمت میں بھی چوری ہونے لگے، اپنے اپنے حساب سے لوگ بانٹ پانٹ کر لے، تو سمجھو کہ اب قیامت قریب آ گئی۔ کیا گیا؟ قیامت قریب آ گیا۔ اسی طریقے پر اللہ کے رسول نے فرمایا والامانۃ مغرمہ، ایک آدمی آپ کے پاس کوئی چیز امانت رکھی اور اس امانت کو اپنے ذات میں آپ نے استعمال کر لیا، ایسے جیسے مال غنیمت کو آدمی استعمال کرتا ہے۔ جب مال غنیمت امیر لشکر بانٹ دے اور بانٹنے کے بعد جو آپ کے حصے میں آ جائے وہ آپ کی چیز ہو جاتی ہے، جیسے چاہیے آپ استعمال کر لیں۔ تو اگر امانت جو آپ کے پاس کوئی سامان رکھا ہوا ہے وہ امانت اس کا ہے جس نے آپ کو رکھا۔ مثال کے طور پر آپ کسی آدمی نے 5,000 روپیہ دیا اور کہا کہ اس پیسے کو آپ رکھے رہیے، جب میں آپ سے مانگوں گا مجھ کو دے دیجیے۔ اب اگر اس پیسے کو آپ نے استعمال کر لیا اپنی ضرورت میں، آپ نے خرچ کر دیا، اور وہ آدمی آیا مانگنے کے لیے اور اس 5,000 کی جگہ پہ دوسرے 5,000 آپ نے دے دیا، تب بھی یہ امانت میں جائے گا۔ کیا امانت میں؟ جو پیسہ اس کا رکھا ہو وہ پیسہ دیجیے، وہ امانت کی ادائیگی ہے، اور اس پیسے کو آپ نے خرچ کر لیا اور دوسرے 5 اس کی جگہ پہ دے دیے، یہ تو دیا مگر خیانت، اور ہم کو سیدھے سے غائب کر جاتے ہیں، اس کا کیا ہو؟ اور بیچارہ مانگ رہا ہے، کر کھا رہے ہیں۔ ہاں، اس وقت وہ پیسہ آپ کے پاس رکھتا ہے، اگر آپ اس کو یہ کہہ دیں کہ بطور قرض کے مجھے دے دیجیے، میں اس پیسے کا استعمال بھی کروں گا، جب آپ مانگیے گا میں دے دوں گا، تب جائز۔ لیکن اگر وہ آپ نے امانت رکھ دیا تو وہی چیز لوٹانی ضروری ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب امانت کو مال غنیمت کے طور پہ استعمال کیا جانے لگے تو سمجھو قیامت آ گئی۔ قیامت اب آنے والی ہے۔ آج ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ ہو رہا ہے ایسا۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا والزکاۃ مغرمہ، اور جب وہ وقت آ جائے کہ لوگ زکات کو دیں مگر زکات خوش دلی سے نہ دیں بلکہ اس کو ٹیکس سمجھیں، اپنے اوپر بوجھ جانے کا اس کو دیں۔ اولا تو ہم زکات ہی نہیں سمجھتے زکات کیا چیز ہے، لیکن جو سمجھتے ہیں وہ بھی زکات خوش دلی سے نہیں دیتے، زکات کو تاوان اور ٹیکس سمجھ کے دیتے ہیں، دل کے اندر اس کی محبت برقرار رہتی ہے اور دل نہ چاہتے ہوئے زکات کو ادا کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر زکات کو تاوان سمجھا جانے لگے تو سمجھو اب قیامت قریب آ گئی۔ کیا کام کہا گیا؟
قریب آ گیا. آگے فرمایا وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، دین کا علم تو سیکھا جائے مگر اس سے دین مقصد نہ ہو بلکہ دنیا مقصد ہو. کیا مقصد ہو؟ سے دین کا علم سیکھے آدمی مگر دین کا علم اس لیے سیکھ رہا ہے کہ اس سے دنیا کمائے. کیا کمایا؟ دنیا کمائے. تو یوں سمجھ لو تو پھر اب قیامت کیا ہے؟ قریب ہے. عاشورہ ہم لوگ نعت خوانی کرتے ہیں نا، نعت ہے اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے مقصد؟ جیب میں پیسے. تو کیا ہوگا؟ دین کے نام میں دنیا ہے. دین کے نام میں کیا ہے؟ دنیا ہے. ہم نے دین کا علم سیکھا ہے تو دین کے علم کو سیکھنے کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم دنیا کمائیں. دنیا تو خود آئے گی. دنیا کیا ہے؟ یہ فضلہ ہے، یہ بیکار چیز. دنیا تو خود آئے گی بلکہ دنیا سے جتنا بھگے گا دنیا اس کے پاس دوڑ کر آئے گی اور جو دنیا کے پیچھے بھگے گا دنیا اس سے دور بھاگے گی. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو دنیا کوئی چیز نہیں. اب دنیا جیفا و طالب ہوا کیا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا تو ایک مردار ہے اور اس کے پیچھے دوڑنے والا کتا ہے. کیا فرمایا؟ تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جب دین کا علم غیر دین کے مقصد سے سیکھا جائے، جب دین کا علم سیکھا جاتا ہو مگر اس سے مقصد ہو دنیا کمانا، تو سمجھو اب قیامت قریب ہے. اور آگے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اس کو ذرا غور سے سنیں. آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَأَطَّعُمَّ، ایک آدمی اپنی بیوی کی مانے اور اپنی ماں کی نافرمانی کرے. ایک آدمی اپنی بیوی کا غلام بن جائے اور ماں کی نافرمانی کرے تو سمجھو اب قیامت کیا ہو گیا؟ قریب ہے. وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَأَطَّعُمَّ، وہ آدمی اپنی بیوی کا غلام اور اپنی ماں کا نافرمان بن جائے تو سمجھو اب قیامت کیا ہے؟ قریب. وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ، اور اپنے دوست کو قریب کرے اور اپنے باپ کو دور کرے. کیا مطلب؟ دوست کے پاس بیٹھنے کے لیے اس کے پاس فرصت ہے، باپ کے پاس بیٹھنے کے اس پر وقت نہیں ہے تو سمجھو قیامت کیا ہے؟ قریب ہے. آپ میں کا ہر آدمی ذرا غور کرے، زمانہ آگے کہ نہیں آگے؟ یہ وقت آ چکا ہے نہیں آ چکا؟ ایک آدمی عورت کی غلامی کر رہا ہے، ماں کی نافرمانی کر رہا ہے. ایک آدمی اپنے دوست کے پاس 8 گھنٹہ 6 گھنٹہ 10 گھنٹہ دیتا ہے مگر اس کے پاس باپ کو دینے کے لیے آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہے کہ نہیں ایسا؟ وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اپنے دوست کے قریب ہوتا ہے، اپنے دوست کو قریب کرتا ہے، دوست پہ پیسے بہاتا ہے مگر باپ کے تغلیب کے لیے پیسے اس کے پاس نہیں. تو سمجھ لو کیا آ گیا؟ قیامت آ گیا. آگے فرمایا وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، اور مساجد میں شور و شراب ہونے لگے. اور آگے نہیں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، بات ہوتی ہے دنیا کی. اور آگے بات ہے وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، اور مسجدوں کے اندر شور و شراب ہونے لگے، آواز بلند ہونے لگے تو سمجھو قیامت کیا ہے؟ قریب ہے. کیا ہے؟ قیامت قریب ہے. اور آگے فرمایا وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُ، اور خاندان کی قیادت، خاندان کی سیادت، خاندان کو چلانے والا وہ آدمی ہو جو خود فاسق و فاجر ہو. آج گھر کا نگراں کون ہے؟ گھر کا نگہباں کون ہے؟ دیندار نہیں، فاسق. آج خاندان کا ذمہ دار کون ہے؟ فاسق و فاجر. آج گاؤں چلانے والا کون ہے؟ فاسق و فاجر، جس کے دل میں، جس کی زندگی میں خود دین نہیں. اللہ کے رسول کی کوئی برحق ہے وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُ، اور خاندان کی نگرانی کون کرے گا؟ اٹھنے کا بدکار. آج گھروں میں کس بھی بات چلتی ہے جو دین سے دور ہے. آج گھروں میں کس بھی بات مانی جاتی ہے وہ زیادہ پیسہ کماتا ہے کہ نہیں؟ وہ کتنا ہی بیٹا دیندار اور اس کے پاس پیسہ نہیں، اس کی کوئی اہمیت ہے کہ نہیں ایسا؟ اور کوئی کتنا ہی بددین کیوں نہ ہو اگر اس کے پاس پیسہ ہے اسی کی اہمیت. وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُ، اور قبیلے کی قیادت کون کرے؟ اس کا فاسق و فاجر انسان. اور آگے فرمایا وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَغْوَلَهُمْ، اور قوم کا لیڈر بن جائے ان میں کا سب سے رذیل اور گھٹیا انسان. آج دیکھتے یہ ہو رہا، قوم کا لیڈر کون ہے؟ ارذل، قوم کا سب سے ذلیل طبقہ. بلکہ
حقوق کتنے دے دیے گئے تو بتایا نہیں جا سکتا. وکان زعیم القوم اولهم، قوم کا لیڈر کون ہوگا؟ ان میں کا رذیل انسان جو سب سے زیادہ گھٹیا ہوگا وہ قوم کا لیڈر ہوگا. یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، میں نہیں کہہ رہا، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آگے فرمایا وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، ایک آدمی کی عزت جو ہو، اس کی عزت جو کی جائے اس کے ڈر سے، اس کے شر سے بچنے کے لیے. ایک آدمی کسی کی عزت کر رہا ہے اس بنیاد پہ نہیں کہ وہ دیندار ہے، اس بنیاد پہ نہیں کہ اس کی زندگی میں دین ہے، اس بنیاد پہ نہیں کہ وہ شریف انسان ہے، بلکہ اس لیے اس سے ڈر رہا ہے اور اس کی عزت کر رہا ہے کہ اگر اس کی عزت نہیں کریں گے تو ہماری زندگی، ہمارا جان یا ہمارا مال داؤ پہ لگا دے. عزت اس کے شر کے ڈر سے، اس کے شر سے بچنے کے لیے، اس کی برائی سے بچانے کے لیے اس کی عزت کی جائے. اللہ کے رسول نے یہ فرمان دی 100% صحیح ہو رہا نہیں ہو رہا. بولیے یہ بات ہے کہ نہیں؟ حقیقت. اسی طریقے پر اللہ کے رسول نے فرمایا وشربت الخمور، اور شراب عام ہو جائے. شراب کیا ہو جائے؟ شراب پی جانے لگے. شراب پیا جا رہا ہے کہ نہیں؟ شراب پیا جا رہا ہے نا، برسر عام شراب پیا جا رہا ہے. اور شراب پینے والا ڈرتا بھی نہیں ہے. ایک تو ہے گناہ کرنا اور ایک ہے گناہ کا اظہار کرنا، دو الگ الگ گناہ ہے. ایک آدمی گناہ کر لیا مگر قوم سے بچ رہا ہے، چھپ رہا ہے، ڈر رہا ہے، یہ گناہ ہے. اور ایک آدمی گناہ بھی کر رہا ہے اور گناہ کا اظہار بھی کر رہا ہے، ڈبل گناہ ہے. یہ گناہ پہ جرأت، گناہ پہ دلیری ہے، یہ ڈبل گناہ ہے، ڈبل مجرم. اسی طرح فرمایا وَظَهَرَتِ الطَّيِّنَاتُ وَالْمَعَازِمُ، اور گانے بجانے عام ہو جائے. آپ گانے بجانے عام، ہر جگہ گانے بجانے. ہماری شادی ہو کچھ پتا نہیں چلتا کہ مسلمان کی شادی ہے یا کسی کافر کی شادی ہے. اور غیر اگر بجاتا ہے تو ہماری آنکھیں کھٹکتی ہیں، ہمارے کان کھڑے ہو جاتے ہیں. اور ہم کچھ بھی کریں تو ہم تو مسلمان ہیں تو سب کچھ جائز ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں. ہم کچھ بھی کریں تو جائز ہے، ہولی کھیلیں تو جائز ہے، رنگیلیاں منائیں تو جائز ہے. ہم کچھ بھی کریں چونکہ ہولی ہمارے لیے جائز ہے تو ہم ہر کچھ کریں جائز تو ہم مسلمان ہیں. اور غیر کریں تو ہم کو اس سے لرزی. جو چیز ان کے لیے جائز ہے ہم اس کو برداشت نہیں کرتے، اور اپنے جو چیز جائز کر رہے ہیں وہ کرنا کیونکہ ہم کچھ بھی کریں گے تو ہم مسلمان ہیں. یہ ہمارا معیار زندگی ہے، ہماری زندگی کے طور طریقے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب گانے بجانے عام ہو جائیں اور شراب کا پینا عام ہو جائے تو پھر قیامت کا دن ہوگا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَارْتَقِبْ عِنْدَ ذَلِكَ زَلْزَلَةً وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَقَذْفًا، پھر ایسے حالات میں جب یہ ساری چیزیں آ جائیں تو تم انتظار کرو زلزلہ کا. دنیا کے اندر بھونچال آئے گا، زمین ہلا دی جائے گی، کہیں زلزلہ آئے گا، کہیں پھنسا دیا جائے گا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر اس وقت تم انتظار کرو زلزلہ کا. زلزلہ آ جائے، بھونچال آ جائے تو پھر تعجب نہ کرنا، اس لیے کہ تم نے کام ہی ایسا کیا ہے کہ زمین تم کو برداشت اب کر رہی ہے. زمین یہ کہہ رہی ہے کہ تم دھسا دیے جانے کے قابل ہو، تم اللہ کی زمین پہ بسنے کے قابل نہیں ہو، اس لیے تمہاری مکانیں زمین پہ بسنے کے قابل نہیں ہو، اس لیے تمہاری مکانیں منہدم ہو جائیں، تمہاری تم خود زمین پہ ڈر جاؤ تو جائز ہے. ہر تم زلزلہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں انتظار کرو زلزلہ، یہ زلزلہ آئے گا. وَخَسْفًا، اور زمین پہ دھسا دیے جانے کا انتظار کرو. وَمَسْخًا، تمہاری شکلیں بگاڑ دی جائیں، تم کو انسان کی بجائے بندر بنا دیا جائے، تم کو انسان کی جگہ پر خنزیر بنا دیا جائے تو کوئی تعجب نہیں، اس لیے کہ تمہارا کام بندر کا ہے، تمہارا کام سور ہے. اس لیے پھر انتظار کرو کس کا؟ زلزلہ کا، خسف کا، مسخ کا اور قذف کا. قذف تمہارے آتے ہیں. اگر آسمان سے پتھر کی بارش ہو تو بھی جائز ہے، اس لیے کہ تم ایسے کام کر رہے ہو کہ تم کو پتھروں سے مار مار کر سنسار کر دیا جائے تو بھی جائز ہے. ہمارے اندر یہ ساری برائیاں ہیں اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہیں زلزلہ آ رہا ہے، کہیں خسف ہو رہا ہے، کہیں مسخ ہو رہا ہے، کہیں پتھروں کی بارش ہو رہی ہے. ساری چیزیں کیوں؟ ہم نے یہ ساری چیزیں اپنے لیے جمع کر دی. اور آگے اللہ کے رسول نے فرمایا وَآيَاتٍ تَتَتَابَعُ، اور انتظار کرو اور بہت ساری نشانیوں کا جو پے در پے آتی رہیں گی. كَنِظَامٍ قُطِعَ سِلْكُهُ،
اور وہ نشانیاں علامات قیامت اس طریقے پر آئے گی جیسے کہ تسبیح کے دانے کے اگر دھاگے کو توڑ دیا جائے تو جس طریقے پر تسبیح کے جتنے دانے ہوتے ہیں سب بکھر جاتے ہیں، اسی طریقے پر علامات قیامت ایک بار بھی آتی رہ جائے گی اور اس کے بعد پھر قیامت کیا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائی ہم اور آپ اپنی زندگی کا صحیح رخ متعین کریں۔ اگر صحیح رخ متعین نہیں کرتے ہیں تو یہ ساری نشانیاں ہمارے لیے درس عبرت ہیں، ہم سب پر عبرت۔ اور ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ جب یہ سورج جو ہمارا مشرق سے نکل رہا ہے اور مغرب میں جا کے ڈوب جاتا ہے، یہ سورج پھر پچھم سے نکلے گا، پچھم سے نکلے گا اور پھر آگے سمت میں آ کر اس کے بعد پھر وہیں سے لوٹ جائے گا اور اس کے بعد پھر انسان توبہ کرے گا تو توبہ قبول نہیں ہوگا۔ کوئی کافر اسلام لاوے گا تو مسلمان ہونا اس کا کوئی معنی نہیں رکھے گا، اس کا کوئی مطلب نہیں ہوگا، اور ایک جو ہے گنہگار توبہ کرے گا تو اس کی توبہ قبول نہیں۔ کیوں؟ آنکھوں سے وہ ساری نشانیاں جب دیکھ لے گا تو معتبر نہیں ہوگا، کیونکہ ایمان بالغیب معتبر، بن دیکھے ایمان معتبر، اور جب آدمی دیکھ لے تو معتبر نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی آج کی رات جاگ لینا، آج کی رات مغرب اور عشاء پڑھ لینا یہ کمال نہیں ہے۔ 24 گھنٹے کے اندر کتنی نمازیں ہیں؟ کتنی نمازیں ہیں؟ 5 وقت کی نمازیں ہیں، اور 5 وقت کی نماز کا جو اہتمام نہیں کرتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر خدا کہیں جا رہے تھے، راستے میں خنزیر سے ان کی ملاقات ہوئی، جن سے کس ملاقات ہوئی؟ خنزیر جانتے ہیں؟ سور نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ میں کوئی دور پہ جا رہا ہوں، اللہ سے کلام کرنے، شرف کلام حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ اللہ کے شان سے کہہ دیجیے گا کہ مجھ کو انسان بننا ہے، انسان۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے پورے دور پر، اللہ سے کلامی ہوئی، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام چلنے لگے تو اللہ رب العزت نے پوچھا اے موسیٰ کیا تم بھول گئے کسی کا پیغام لے کر تم یہاں آئے تھے اور اس بات کو تم نے بتایا نہیں؟ پھر ان کو یاد آیا، خیال آیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہائے باری تعالیٰ، راستے میں جانور ملا تھا وہ خسیس اور گھٹیا جانور ہے، اس نے یہ بات کہی تھی کہ میں انسان بننا چاہتا ہوں، کیا میں انسان بن سکتا ہوں؟ اللہ رب العزت نے مجھ کو انسان بنا دے۔ باری تعالیٰ نے جواب دیا اے موسیٰ جاؤ اس خنزیر سے جانور سے کہہ دینا کہ میں بنا تو تم کو انسان مگر بے نمازی بناؤں گا۔ کیا بناؤں گا؟ زور سے بولیے، کیا بناؤں گا؟ بے نمازی بناؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، خنزیر راستے میں تھا، پوچھا کیا پیغام لائے؟ اللہ رب العزت نے کیا جواب دیا؟ اس خنزیر کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ انسان کو بنا دوں گا مگر بے نمازی انسان بنا۔ اس خنزیر نے کہا اگر میں بے نمازی انسان بنوں اس سے بہتر ہے کہ میں خنزیر بنوں۔ کہا سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے میرے بھائی ہم بے نمازی بن کر دنیا میں جی رہے ہیں، جینے کا حق نہیں ہے، جینے کا حق نہیں ہے۔ ہمارا انجام اگر اب تک برقرار ہے تو اللہ کا رحم کرم ہے، اللہ کا فضل و احسان ہے۔ ہم آئے دن اللہ کے بنائے ہوئے نظام سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ سورج سے فائدہ ہم اٹھاتے ہیں، چاند سے فائدہ ہم اٹھاتے ہیں، آسمان کی بارش برسے ہوئے پانی کا استعمال ہم کرتے ہیں، زمین سے غلہ ہم کو ملتا ہے، ہم اسے کھاتے ہیں، ہے نا؟ اللہ کے بنائے ہوئے پانی کو ہم پیتے ہیں، اللہ کی ساری نعمتوں کا استعمال کرتے ہیں، مگر ہم اللہ کو نہیں مانتے۔ دنیا کی ہر چیز اللہ کی مان رہی ہے، ہم اللہ کی نہیں، ہم اللہ کی نہیں مانتے۔ سورج سے کہا گیا کہ مشرق سے نکلنا ہے، پچھم میں جا کے ڈوبنا ہے۔ آج تک سورج اپنے معمول کے خلاف کیا؟ سورج اللہ کی مخلوق ہے۔ ہاں جس دن باری تعالیٰ کہہ دے گا کہ اے سورج اب مجھے پچھم سے نکلنا ہے، پھر یہ اسی کو نکال دے، اسی دن سے پھر پچھم سے نکلنا شروع کر دے گا۔ زمین سے باری تعالیٰ نے حکم فرما دیا اے زمین اسی طریقے میں تم نے رہنا ہے، اسی طریقے میں۔ آسمان سے کہہ دیا کہ آسمان اسی حال میں،
تو جس حال کو جس کو بنا دیا گیا اس حال کو ہے، اور ہم ہیں اپنے حال پہ، ہمیں تو اپنے حال پہ نہیں ہے. ہمیں تو بنایا گیا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. قرآن کریم کہتا ہے کہ میں نے جنات اور انسان دو مخلوق ایسے پیدا کی ہے کہ جن کو میں نے اپنی معرفت اور اپنی عبادت کے لیے بنایا. ہمارے بننے کا مقصد کیا ہے؟ عبادت، اللہ کی معرفت. بات اگر تلخ لگی ہو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. اس دنیا کے اندر تلخ لگے اور مان لیجیے تو آخرت بن جائے، آخرت سنور جائے. لیکن مرنے کے بعد اگر روتے روتے آنکھ سے آنسو نہ گرے، پانی کی نہر بہ جائے اور وہ بھی خشک ہو جائے، اگر سمندر بھی خون کا بہا لیں پھر بھی وہاں کوئی قبول نہیں ہے، وہاں کوئی مقبول نہیں ہوگا، کیونکہ مرنے کے بعد آنسو کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور یہاں اگر ایک قطرہ بھی آنسو گرے گا اللہ کے خوف سے انشاءاللہ یہ فائدہ کرے گا، اور جہنم کی آگ کو بجھائے گی اللہ کا قطرہ کا آنسو کافی ہوگا. اس لیے یہاں بولیے، اللہ سے مانگیے، اللہ سے کہیے اے اللہ بہت ہو گیا، بہت تیری نافرمانی میں نے کر لی، اب میں تیری نافرمانی ہرگز نہیں ہوگی، ہرگز تیری نافرمانی نہیں ہوگی انشاءاللہ. چلیے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ ہم نے کہا کوئی چیز سے نماز پڑھنا نہیں